أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون. صدق اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی، دین کی طرف بلایا، تو لوگوں نے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے. ان میں سے سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن مجید ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دنیا میں پڑھا نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے ہیں، جو قرآن لے کر آئے ہیں، وہ اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لہذا اس قرآن مجید کے آنے کے بعد ایک عقل مند اور سمجھدار آدمی کے لیے ایمان لے آنا آسان تھا بغیر کسی مطالبے کے، اس لیے کہ معجزہ آ گیا. لیکن پھر بھی انہوں نے طرح طرح کے معجزات مانگے. یہ ہو جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، اس طرح آپ کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ ان کو معجزات اگر دکھلا دیے جائیں اور ایمان لے آئیں جہنم سے بچ جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آپ جتنا مرضی معجزات دکھلا دیں، جنہوں نے ایمان نہیں لے آنا نہیں لے آنا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، جب کوئی قوم معجزہ مانگتی ہے پھر ایمان نہیں لے آتی، تباہ ہو جاتی، عذاب آ جاتا ہے. مشرکین مکہ پر اللہ تعالیٰ ابھی عذاب نہیں لے آنا چاہتے، تو جب نہیں لے آنا چاہتے تو ان کو منہ مانگے معجزے بھی نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ قادر نہیں، لیکن ملیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہوں نے معجزہ مانگا ہے اور وہ ایمان نہیں لے آئیں گے ہلاک ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی. فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا اعراض کرنا آپ کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے، یعنی کافر یہ کہتے تھے ہم نہیں ایمان لے آتے، ہمیں یہ معجزہ دکھلاؤ ہم لے آئیں گے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ زمین میں سرنگ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں. او سلمًا فی السماء فتأتیہم بآیہ، اور آسمان پر سیڑھی لگا کر اوپر چڑھ کے کوئی معجزہ لے آنا چاہتے ہیں تو لے آئیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمایا. لیکن ایسا ہوگا نہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تو ایسا ہوگا نہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے. آگے اصول یہ بتلا دیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ، تمام لوگوں کا ایمان لے آنا یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک امتحان کے طور پر بھیجا ہے، اور امتحان اسی میں ہے کہ ہر ایک اپنے اختیار سے ایمان لے آئے. آپ کو ان کی اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام کو ہدایت پر جمع کر دیتا. اللہ تعالیٰ تمام کو ہدایت پر جمع کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. یہ امتحان ہے. اس امتحان میں کامیابی ہر ایک کے اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھی. ہر ایک سوچے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے، اور غور و فکر کر کے وہ خود اس طرف آمادہ ہو. یہ امتحان ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ نادانوں میں سے نہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، بات کو وہی مانے گا جو حق کو طلب کرنے کی نیت سے بات سنے گا. اس کے دل کے اندر طلب ہوگی، دل میں طلب ہوگی تو بات سنے گا، وہی مانے گا.
والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے اور ان کے عمل کے مطابق ان کو جزا دینی ہے۔ اگر یہ سزا کے مستحق ہوں گے تو سزا ملے گی، انعام کے مستحق ہوں گے تو انعام ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ لہٰذا جس کے دل کی طلب جو ہے وہ اس طرف آئے گی وہی اس بات کو مانے گا، جس کے دل کی طلب اس طرف نہیں آئے گی وہ اس بات کو نہیں مانے گا۔ آپ کو ان کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔